اچھا علی بھائی، فیملی ولاگنگ یا آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں نے بھی ولاگنگ شروع کی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے وہ مسئلہ بھی آ جائے گا جو پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن دوبارہ کلیئر ہو جائے، یوٹیوب کی انکم، فیس بک کی انکم، کیا یہ بالکل ہی حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویاں دکھا کے فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں یا چھوٹے بچوں نے شروع کیا، اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، چھوٹے 5-6 سال کے بچے آج کل وائرل ہو رہے ہیں، بس اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ان پہ تو ہم گرفت بھی کوئی نہیں کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ جو منظر کیمرے سے ہٹ کے بھی دیکھنا یا کسی نامحرم کو دکھانا حرام ہے، کیمرے کے اندر بھی حرام ہوگا. کرائٹیریا تو ایک ہی ہے. بچوں کی ولاگنگ کو تو ہم نہیں کہہ رہے بالکل، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی ولگر ایلیمنٹ ایسا تو کچھ نہیں ہے. وہ شراز ایک بچہ ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی آپس کی لڑائیاں بھی، فلاں یہ کر رہی تھی، فلاں یہ. پہلے یہ لوگ کوکنگ کے چینل سے شروع ہوئے تھے اور اس میں بھی عموماً جو سمجھدار عورتیں تھیں وہ خود سامنے نہیں آتی تھیں، وہ صرف کیمرے کو رکھتی تھی اس کھانے والی چیز کے اوپر، پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ کیمرے میں آنا شروع ہوئی. بھائی اس طرح کی چیزوں کو ہم کس طرح حلال کہیں گے؟ یہ کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں پردے کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اس طرح کی پرسنل چیزیں، خاندان کے اندر کی چیزیں، یہ چیزیں باہر ڈسکس کرنا یہ تو بالکل حرام والا معاملہ ہے. اور پوری دنیا کے سامنے نشر کرنا تو ظاہر ہے جس کی بنیاد ہی یہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو کمائی ہے اس کو کیسے کوئی حلال کہے گا. البتہ یہ چیزیں نہ ہوں، ایجوکیشن والا کوئی معاملہ ہو اور ایشوز ہوں، اس میں اگر کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے اس باؤنڈری کے اندر تو اس کی کمائی حلال ہوگی. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک قباحت جڑی ہوئی ہے. ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے تو ہماری ایک ریزرویشن ہے. اب تو نومبر 2023 کے بعد انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں ویڈیو ایڈز. ہمارے چینل پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں اسٹارٹ میں، وہ بھی اگر اویلیبل ہو. صرف مڈ رول جو درمیان میں 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو چلتا ہے اس کا انہوں نے رائٹ دیا ہے، وہ تو میں نے اپنی ویڈیوز میں ان چیک رکھا ہوا ہے. اور میری جو پرانی ویڈیوز ہیں، ہماری تو ویڈیو پرانی ہوتی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ٹاپک ہر دفعہ آتا ہے تو اس کو ہم نے ریفریش بھی نہیں کیا نئے والے موڈ میں، اسے اسی بینرز کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس پہ کوئی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلتا، ورنہ ایک کمانڈ سے ہم ان ساری ہزاروں ویڈیوز کو اس پہ لا کے اپنی کمائی کو 10 گنا کر سکتے تھے. یہ حرکت نہیں کی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتا، باقیوں کو بتاؤں گا، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، اپنے پہ تو میں یہ فتویٰ لگا رہا ہوں. اور میں آپ کی وساطت سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں سخت ہوں تو دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ اس حوالے سے آیا ہے. انہوں نے تو خود کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں ہے. ایک طرف تقی عثمانی صاحب ہیں، ایک پیورلی آرتھوڈاکس عالم جو ایک روایتی عالم ہے، دوسری طرف ایک لبرل عالم یعنی مانا جاتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب. ان سے بھی ان کے داماد حسن الیاس بھائی نے جب پوچھا، انہوں نے کہا 0 ٹالرنس، بالکل درست نہیں ہے اس کی کمائی. انہوں نے بڑی کوشش کی. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ غامدی صاحب اتنا سخت جواب دیں گے. انہوں نے کہا جو چیز ہے ہی غلط ہے اس کی کمائی میں آپ کو کیسے حلال کہہ دوں. اب ان کو نہیں پتا، غامدی صاحب کو اس ویڈیو کی وساطت سے پتا چل جائے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی اشتہار چلائے ہوئے ان لوگوں نے. چلو وہ تو آپ نے جیسے بتایا نا کمپلسری ہے، جو وہ تو ایک مجبوری نہیں، اس کے بغیر بھی چلے ہوئے ہیں. اچھا چلیں، کمپلسری ہونے سے پہلے کے چل رہے ہیں. اچھا ویسے آپ کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے. آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں. میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں، کرایہ ہو، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور باقی جو ہمارے سیکورٹی گارڈ اور باقی جتنے لوگوں کی وہ اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ان ساری چیزوں کا خرچہ 15 سے 20 ہزار تھا 2016-17 میں، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو میں اپنی جاب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا. 17 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. 18 کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا، ویڈیو ایڈز پہ نہیں، بینرز کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس وقت آلموسٹ کوئی 20 سے 25 ہزار مہینے کا ہمارا خرچہ آتا تھا، ٹھیک ہے، 2018 میں، ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے چینل کی کمائی بھی اتنی تھی. ٹھیک. آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے، اور الحمدللہ ہمارا چینل بینرز کے ساتھ بھی اتنا پروڈیوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہ خرچہ پورا کر دیتے ہیں. ایک فگر دینا، ایک فگر میں نے دیا، ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی ان کو یہودوں نے سارا فنڈنگ کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ کہ یار اتنی ویورشپ اور اتنی تھوڑی کمائی، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر بندے کے سوچنے کا انداز ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے ویڈیو ایڈ جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ آف کیے تو آف کورس پیسے کم ہی ہوں گے نا باقیوں سے. آپ تو اس فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ ہے نا، تو لوگوں کو بتائیں کہ ویڈیو ایڈز میں اور بینرز میں
1 और 10 की निस्बत बनती है ऑलमोस्ट. आटे में नमक के बराबर भी शायद नहीं होता वो, लेकिन वो हमारा नमक भी अल्लाह ने इतना किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे प्लेटफॉर्म का नमक पूरा हो रहा है. अल्लाह और करे. आमीन. अली भाई, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, हम भी हैं. सोशल मीडिया वाले लोग एक मसला बड़ा फेस करते हैं कि आपको इंस्टा पे या फेसबुक पे या पर्सनल पे कोई सलाम करता है. अब डेली के बाद 100-200 सलाम भी होते हैं. इस सलाम के जवाब देने की कई लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जी आप वो तो फतवा लगाते हैं, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया था. वो बात कोई नहीं लिखी होती, नाम नहीं लिखा, तारुफ नहीं लिखा, खाली सलाम. अब इस सलाम का जवाब नहीं दे के आप गुनाहगार होते हैं. फिर क्या तरीका है, किस तरीके से आप इसको मैनेज करें? देखिए, इसको अब आप मैनेज तो करें. अगर आपने ओपन रखी हुई है चीज के आपके पर्सनल नंबर पे कोई राब्ता कर रहा है या जनरल? इंस्टा पे जनरल के लिए फिर जवाब भी जनरल है. वालेकुमुस्सलाम अजमाइन, बस ये कह दिया काफी है. उनके लिए दुआ करें. बाकी जो सलाम के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना पब्लिक में, तो मशहूर है कि अस्सलामु अलैकुम ही है लफ्ज, ऐसा नहीं है. कुरान में तो हजरत इब्राहिम को फरिश्तों ने कहा था सलाम. सलाम भी है, अस्सलाम भी है, अस्सलामु अलैकुम भी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी है, सलामा भी है. ये भी बोल सकते हैं, ये भी सलामती में आता है. तो जनरल जो इस किस्म के सलाम आते हैं, जनरल आप जवाब दे दें. यानी अगर आपने पढ़ा है सलाम और आपने बोल दिया वालेकुम सलाम, हो गया, ठीक है, बोल दिया. अल्लाह ने बचाना है जी, अल्लाह ने बचाना है. हम जो मुर्दों को भी सलाम करते हैं, ये तो नहीं कि मुर्दे सुनते हैं और वो कब्र से बोलते हैं और हम सुन लेते हैं. नहीं, हमारा उन तक पहुंचना भी बरज़खी है, उनका जवाब हमारे तक आना बरज़खी है. बल्कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब तुम नमाज में पढ़ते हो ना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो जमीन व आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह तुम्हारा सलाम पहुंचा देता है. तो ये एक दुआया कलिमात है जो पहुंच रहे हैं. हम मुर्दों को भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन. अलबत्ता जब आप पर्सनल मुलाकात किसी से करते हैं तो सलाम के जरिए आगाज होना चाहिए. इसी तरीके से अगर आप किसी को खत लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं तो अस्सलामु अलैकुम के जरिए उसको स्टार्ट करें. मैंने तो अपनी ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जो है ना, ऑटोमेटिक जवाब लगाया हुआ है. ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है. मुझे कोई 1000 ईमेल्स भी करे ना, वो क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता कि इंजीनियर साहब का जवाब नहीं आया. मैंने जवाब ऊपर हेडिंग में लिखा है वालेकुम अस्सलाम. ठीक है.